الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ سورہ صافات مکی سورت ہے، ترتیب میں 37 نمبر ہے، نزول میں 56 نمبر ہے، 56 نمبر۔ سورہ انعام کے بعد نازل ہوئی۔ عند القاضی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ ربط۔ سورہ یاسین کے آخر میں ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اور اس کے شروع میں ہے ان الہکم لواحد، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ شریکوں سے پاک ہے۔ اور یہی معنی بنتا ہے سبحان اللہ کا، تو دو مضمون متحد ہو گئے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء ان الہکم لواحد، دونوں کا مطلب مفہوم ایک ہے، پاک ہے، کیونکہ پاکی کا مطلب ہے شریکوں سے پاک۔ اب ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہے، وہ پاک ہے شریکوں سے، تو پھر ایک ہے نا۔ یہ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ سورت کے آخر میں ہے ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دیکھو نا پھر والصافات صفا، فرشتے کھڑے ہیں صفے بنا کے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفے بنا کے کھڑے ہونے والے ہیں قرآن حاصل کرنے کے لیے۔ عجز ملائکہ کا بیان ہے۔ فالزاجرات زجرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹنے والے ہیں۔ ڈانٹنا یعنی شیاطین کو جو کان لگانے کے لیے اوپر جاتے تھے انہیں ڈانٹ دیتے ہیں۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو انبیاء کرام علیہ السلام پہ وحی کو پڑھنے والے ہیں۔ آیات قرآن مراد ہے۔ جواب قسم آیا ان الہکم لواحد، تمہارا معبود جو عبادت کے مستحق ہے وہ ایک ہی ہے۔ تمہارا معبود جو عبادت کے لائق ہے وہ ایک ہی ہے، اس کی ذات میں صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ نیلوی شاہ صاحب کے نزدیک جو خلاصہ ہے نا، یہی دعویٰ بھی ہے کہ جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ شفاعت کریں گے، بچانا تو کجا رہا، وہ خود مصائب میں رہ کر اپنی جگہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، خواہ نوری ہو، ناری ہو، خاکی ہو۔ اب بتاؤ کیسے عاجز بندوں کو شفیع غالب بناتے ہو؟ تو خلاصہ کلام یہ نکلا، تمہارے معبودان وہ شفاعت تو کجا خود مصائب میں پھنسے ہیں، چاہے وہ نوری ہے، ناری ہے، خاکی ہے۔ یہ سورت کا دعویٰ چلے گا۔ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور جو ان کے درمیان ہے، وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، اور مشرقوں کا رب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے مولانا مشرقوں کا ذکر کیا مغربوں کا نہیں کیا؟ تو جواب ہے جب مشارق آ گیا تو اس کے ساتھ جو مغارب ہے ضمناً وہ بھی آ گیا، اور یہ کبھی ہوتا ہے ایک چیز کا ذکر کر کے دوسری چیز ساتھ آ جاتی ہے ضمناً۔ بے شک ہم نے خوبصورت کیا آسمان دنیا کو ستاروں کی خوبصورتی کے ساتھ، بزینت، یہ مبدل منہ ہے، الکواکب اس سے بدل ہے۔ عجز جنات کا بیان ہے، عجز جنات، پہلے عجز ملائکہ، ملائکہ عاجز، جنات بھی عاجز ہے۔
اور حفاظت ہر شیطان سرکش سے جو اوپر جائے اس کو دوڑا دیا جاتا ہے۔ نہیں کان لگا سکتے وہ شیاطین فرشتوں کی کلام کی طرف، پہلے سنتے تھے پھر ساتھ کچھ ملا کے کاہنوں کو بتاتے تھے، اب نہیں ہو سکتا۔ اور پھینکے جاتے ہیں من کل جانب، ہر سائڈ سے، جب ارادہ چڑھنے کا کرتے ہیں، دخوراً روندے ہوئے، ہانکے ہوئے، درالے ہانکے ہوئے، اور ان کے لیے عذاب ہے واسب دائمی، ہمیشہ عذاب۔ یہ جو من کل جانب ولہم عذاب واسب، اس کو علم معانی میں کہتے ہیں مراعات، کیا کہتے ہیں؟ شاباش، یعنی سجے کو برقرار رکھنا، فاصلے کو برقرار رکھنا۔ مگر جس نے اچک لیا، اچک لینا کو فرشتوں کی بات سنی، فَأَتْبَعُوا شِهَابٌ ثَاقِبٌ، پس خوچے لگتا ہے اس کے پیچھے شعلہ چمکتا ہوا، خوچے نہ کہنا، اتباؤ پیچھے لگتا ہے اس کے شعلہ روشن۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، زجر برائے مشرکین، زجر برائے مشرکین، پس آپ ان سے پوچھے۔ میرے عزیزو دیکھ تو تقریباً روزانہ علم معانی کی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، کل کتنی تھی، آج بھی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن مقدس بغیر علم معانی کے سمجھ نہیں آ سکتا، چاہے وہ دروس البلاغہ، چاہے تلخیص، مختصر المعانی، مطول، ان کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑے گا، پھر قرآن مقدس سمجھ آئے۔ آپ تفسیر المعانی دیکھیں، قرطبی دیکھیں، کبیر دیکھیں، آقدہ صفت التفاسیر دیکھیں، بحر المحیط دیکھیں، ابو السعود دیکھیں، ٹھیک ہے، اور جواہر القرآن دیکھیں، معارف القرآن دیکھیں، ساری تفاسیر ہم گر نہیں سکتے، ہمارے علم ہی نہیں ہے، تو علم معانی پہ زور دیتے ہیں۔ ہر ایک کسی کا اپنا انداز ہے، ذہن میں بٹھا لیں کہ علم معانی قرآن سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، بس آپ ان سے پوچھے کیا یہ زیادہ سخت ہے بیدبار پیدائش کے، یا جن کو ہم نے پیدا کیا؟ اور بھی تو ہم نے اجرام سفلیہ علویہ پیدا کیے ہیں نا، بے شک ہم نے پیدا کیا انسانوں کو، یعنی آدم علیہ السلام کو چپکنے والی مٹی سے جو ہاتھ کے ساتھ چپک جاتی ہے، بلکہ میرے لاڈلے پیغمبر آپ ان کی حماقت سے تعجب کرتے ہیں، بے وقوفی سے، وہ مذاق کر رہے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ مولانا ذکر کے 20 معنی آتے ہیں، یہاں اس کا معنی ہے اذا ذکروا اے وعظوا، اذا ذکروا اے وعظوا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ جناس الاشتقاق، ذکروا لا یذکرون، اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں یستسخرون، مذاق کرتے ہیں۔ وقالو، شکوہ جی، شکوہ لفظ نہیں، شکوہ، کہتے ہیں ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ جو ہم نے دیکھا ہے جسے معجزہ ہے نا، معجزہ، کہتے ہیں یہ تو جادو ہے کھلا۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے، ہو جائیں گے ہم مٹی اور ہڈیاں، بے شک ہم البتہ دوبارہ زندہ کی جائیں گے۔ اچھا، کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی؟ پھر جواب شکوہ آیا، ہاں اللہ کہ تم ذلیل ہونے والے ہوگے، سب ہمارے پاس آؤ گے، بس نہیں سوائے اس کے دوبارہ زندہ کرنا، ایک ہی ڈانٹ ہوگی یا ایک ہی چیخ ہوگی، ناگہاں وہ دیکھ رہے ہوں گے، یا اپنے برے اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے، یا اپنے جس کو ناپسند سمجھتے تھے وہ مراد ہے۔ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، حساب کا دن ہے۔ فرشتے کہیں گے ہاں یہ قضا کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ربنا تقبل منا، سورہ جمع کرو تم ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا اور ان کے ہم مثلوں کو، اور جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کے سوا، قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ پھر ان کی رہنمائی کرو جہنم کے راستے کی طرف۔ واللہ رہنمائی تو ہوتی ہے
جنت کی طرف. یہ جو فرمایا فَهْدُوهُمْ ہدایت کا لفظ بولا ہے یہ تحکم اور مذاق کے طور پہ ہے. علم معانی کی اصطلاح فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ تحکم ہے. جبکہ پہلے پڑھا ان الہکم لواقع، یہ علم معانی میں تاکید ہے کیونکہ منکرین زیادہ ہیں، کلام برائے تاکید لائے گئی ان الہکم لواقع. اور ٹھہراؤ ان کو، بے شک ان سے پوچھا جائے گا عقائد اور اعمال کے بارے میں. کہا جائے گا کیا ہے تمہارے لیے ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ آج کدھر چلے گئے ہو؟ آج تمہارے معبودان کدھر گئے ہیں؟ مدد نہیں کر رہے ہو. بلکہ وہ آج دن جھکنے والے ہیں، ہمارے سامنے جھکنے والے ہیں. متوجہ ہوگا بعض ان کا بعض پہ، ایک دوسرے پہ سوال کریں گے. اب سننا، مریدین کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس آتے تھے دائیں جانب سے، اس کا معنی ہے طاقت، غلبہ. آتے تھے تم ہمارے پاس طاقت کے ساتھ. وہ کہیں گے بلکہ تم خود مومن نہیں تھے، ہمارے لیے تم پہ کوئی زور نہیں تھا. پیر کہیں گے غلط پیر، غلط سردار، بلکہ تم قوم تھی سرکش، ہمارے پیچھے کیوں چلے تھے؟ لو جی پھر ثابت ہو گیا ہم پہ ہمارے رب کا قول، یعنی کلمہ عذاب. بے شک ہم البتہ چکھنے والے ہیں عذاب کو. بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا شبہات ڈال کے، بے شک ہم تھے گمراہ خود. پھر وہ مرید اور پیر، غلام اور آقا، چھوٹے اور بڑے، غلام اور سردار اس دن عذاب میں برابر شریک ہوں گے. اب حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گئی، کی جا رہی ہے. علی حجویری رحمہ اللہ تعالی جیسے لوگ یہ اس میں نہیں ہے کیونکہ ان کی غلطی کوئی نہیں. انہوں نے تو زندگی میں اللہ کی توحید کا پرچم لہرایا ہے. بے شک ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ. اب مجرم کی تشریح آئی. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، بے شک وہ تھے جب انہیں کہا جاتا تھا لا الہ. یہ طریقت ہے، طریقت کہتے ہیں نا، شریعت طریقت اور ہے، دونوں ایک چیز ہے. لا الہ یہ طریقت ہے، الا اللہ یہ حقیقت ہے، محمد الرسول اللہ یہ شریعت ہے. یا لا الہ تطہیر باطن ہے، الا اللہ تعمیر باطن ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ تعمیل اور تکمیل ہے. یستکبرون تکبر کرتے تھے. لا الہ اللہ کا ویسے کہو نا لا الہ اللہ تو 1000 دفعہ مشرک کہے گا. جب ترجمہ کرو نا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی لجپال نہیں، کوئی نفع نافع نہیں، کوئی زہار نہیں، کوئی صحت دینے والا نہیں، کوئی مرض لگانے والا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، عالم الغیب نہیں، حاضر و ناظر نہیں، سمیع و بصیر نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے. اب کام خراب ہوتا ہے. اب کہتے ہیں یہ غلام خانی توحید ہے، ننگی توحید ہے. انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ توحید بیان کی ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر شرک کر رہے ہوتے اور کہتے کیا بے شک ہم البتہ چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو ایک شاعر پاگل کی وجہ سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم ہستی کو شاعر کہتے ہیں. شاعروں کا کیا ہے جو صرف شعر پڑھتے ہیں، اور مجنون کہتے ہیں. بلکہ لائے ہے میرے لاڈلے پیغمبر حق کو اور رسولوں کو سچ کا، انہوں نے سب کی تصدیق کی. مشرکو بے شک تم البتہ چکھنے والے ہو دردناک عذاب کو، العذاب العلیم موصوف صفت. وما تجزون الا ما کنتم تعملون. تمہیں بدلہ نہیں ملے گا مگر تمہارے اعمال کا. مگر اللہ کے مخلص بندے، اللہ ایک مخلص ہوتا ہے. مخلص نیکیاں کر رہا ہے، تھوڑا سا تکلف کرنا پڑتا ہے، سردی ہے یار، گرمی ہے، پنکھا نہیں چل رہا، اے سی نہیں چل رہا، ہیٹر کوئی نہیں،
لیکن جو مخلص ہوتا ہے اس کے لیے نیکی اس طرح بن جاتی ہے جس طرح صحیح آدمی کا سانس چلتا ہے، اسے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ مخلص ہونا اللہ کے ہاں مقبول ہے، لیکن اگلا درجہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے وہ مخلص ہے۔ وہ کیا ہے؟ مخلص۔ یہ لوگ ان کے لیے رزق ہوگا جنت میں معلوم، رنگ ذائقہ زبردست، فواکہ پھل ہوں گے، حالانکہ انہیں عزت دی جائے گی آرام کے باغوں میں، علی سرر متقابلین، باب تفاعل میں مشارکت ہوتی ہے، تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے۔ بھائی میرا اس دفعہ چھٹیوں میں ارادہ ہے سارے ساتھی اور واٹس ایپ پہ جو سن رہے ہو دعا کرنا، پہلے بھی ہماری تصنیفات سامنے آئی ہیں، تحفۃ الحبیب، اجراء العلوم الخمسہ، اور جو ہے حبیبیہ شرح سراجیہ، اور اسی طرح اب صدائے زلزل الرحمان صاحب کی کتاب آ رہی ہے، تو میرا ارادہ ہے ان چھٹیوں میں ایک کتاب لکھنے کا، الصرف الحبیب، بالکل مختصر صرف، اور اس طرح ہر قانون بالکل مختصر اور مثال۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ مجھے چھٹیوں میں یہ توفیق دے۔ آئندہ پھر ہمارے مدرسے میں وہی صرف چلے گی، الصرف الحبیب، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بالکل مختصر، ہر قانون کو کر کے میں ذل الرحمان صاحب کو کہہ دیے سارے دعا کر دیں، اللہ آسانی کرے۔ میں تعلیم کراؤں گا، ذل الرحمان صاحب لکھیں گے، پھر انشاءاللہ شائع کریں گے، اور اگلے سال پھر انشاءاللہ مدرسے میں یہی صرف چلے گی۔ دعا کرو گے کہ نہیں؟ آمین کو۔ فواکہ پھل ہوں گے، حالانکہ عزت دی جائیں گی، آرام کے باغوں میں گے، تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھ رہے ہوں، بیٹھی پھیرے جائیں گے ان پہ پیالے بہتی ہوئی شراب سے۔ یہ شراب تو پی لو تو حرام حلال کی تمیز نہیں رہتی۔ لا یصدعون عنہا ولا ہم کے ولا ینزفون، جی نہ ان میں اس میں سردردی ہوگی نہ عقل میں فتور آئے۔ سفید ہوگی، یہ سرخ رنگ کی ہے، یہ تو روح افزا کی طرح، لذت للشاربین، لذیذ ہوگی پینے والوں کی، نہ اس میں کیا ہوگا جی، لا فیہا غول، نہ اس میں عقلوں میں فتور آئے گا، نہ اس کی وجہ سے سردردی ہوگی نہ عقلوں میں فتور آئے گا، ایسے میں نہ۔ پھر جب اتنا کھانا کھا لو تو پھر جی چاہتا ہے بیویوں کو بیٹھ کی باتیں کریں، علی جانتا ہے اس بات کو جی، اور مولانا امیر صاحب جب پھر اتنی جو بڑی خوراک ہو پھر ساری چیز جی چاہتے ہیں نا کہ بیوی ہو بیٹھے باتیں کریں، فرما فکر نہ کر، ان کے آنکھوں کو نیچے کرنے والی ہوگی۔ جب آمد وہ بیویاں نیچے دیکھے گی تو اور خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ دوسرا معنی ہے کہ وہ کسی کو بھائی جان بنانے والی نہیں ہوگی، دوست فرینڈ بنانے والی نہیں ہوگی، بلکہ وہ صرف خامد پہ نظر رکھے گی۔ انعام اللہ تو انعام اللہ ہی ہے، یعقوب تو یعقوب ہی ہے، کار افتخار تو بس کار افتخار جیسا اور کوئی نہیں ہے، یہ ہوگا، یہ مطلب ہے۔ ان کے آنکھوں کو نیچے کرنے والی ہوگی۔ یہ تو پورا کا ذکر آئے نا تو پتہ نہیں بہت خوش ہونے، اور ان کے آنکھوں کو نیچے کرنے والی ہوگی، اچھا، اور عین، موٹی آنکھوں والی ہوگی، اوہ اتنی اتنی آپ ایک دفعہ ہی دیکھ کر گئے تھے، آپ ادھر پیچھے چلے جان گے، عین، اور پھر وہ ہوں گی کیسے، کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، یہ چپا چپا جی کریم تھپ کے خوبصورت ہونی، یہ نہیں چپا چپا ہر پاسے کریم لائی ہوئی پھر نال ٹیشو رکھے ہویا، یہ گل نہیں، وہ خود ہی کیا ہو سن، کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ۔ میں ایک دفعہ پڑھا رہے سے تھے پوچھے دیکھتا رہا، ہائے استاد جی، میں کہا ہائے استاد جی نہیں، نیک اعمال کا بیچارے آیا نا جوش، ہائے استاد جی یہ نہیں بڑی زبردست گل دسی، کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، گویا وہ انڈے ہیں چھپائے ہوئے۔ ایک باب ہے تو موری صاحب نے کہنا کہ استاد جی یہ جنت میں جڑانا وہ ہوکے آرہ سسٹم ہو سی کہ نہیں، انہاں آکھا جی کوئی نہیں تھے، بڑے مزے نے بابا کہنا جی ساڑھا جانا مشکل، ساڑھا جانا مشکل۔ ایک بندہ تو فوت ہو گیا تو
اس تے چند بیٹے سن، ایک بیٹا جلا جیسی احمد دی طرح، تو جڑا بندہ آوے تو وہ آکے بھئی اللہ تواڈے باپ دی مغفرت کرے، وہ آکے ہے مشکل، ایک بندے نے تو پکڑ میں بغیر تھا، میں سارے کہہ رہے ہیں اللہ تیرے باپ دی مغفرت، تو کہنا مشکل ہے نا، باپ نے کرتوت بتا بڑا مشکل ہے، بھائی کرتوت جیسے بھی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ بڑے مہربان ہے۔ کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ، گویا وہ انڈے ہیں چھپائے بھی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر متوجہ ہوگا بعض ان کا بعض پہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ کہے گا جناس الاشتقاق، کہے گا کہنے والا ان میں سے، او یار گل سنو، انی کان لی قرین، بے شک میرا ایک دوست تھا، بیسٹ فرینڈ تھا۔ اچھا آج یار جنت بھی کوئی نہیں آیا، کہا کرتا تھا کیا بے شک تو البتہ سچوں میں سے ہے، تصدیق کرنے والوں میں سے ہے۔ یار ایک سچوں ہے یار، تو وہ کہنا ہونا ہے قیامت دا انکار کرنا ہے، تے کہ گل کی کرنا ہے، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا بے شک ہم لَمَدِينُونَ، دین سے ہے نا، لَمَدِينُونَ، البتہ ہم جزا دیے جائیں گے، نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ اس کا دوست کہے گا، دونوں معنی اسے، حَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، جملے اسمی پہ حالا معنی امر والا بن گیا، حَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، ذرا جہنم کی طرف جھانک کے دیکھو، وہ دیکھا دیکھ، فَاتَّلَا، پھر وہ جھانک کے دیکھے گا اپنے دوست کو، فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، پھر دیکھے گا وہ جہنم کے واسط میں اس کا دوست چیخو پکار کر رہا ہوگا، کہے گا اللہ کی قسم بے شک قریب تھا کہ البتہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو البتہ میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں پیشگیوں میں سے ہوتا، میں موحد تھا تو مشرک تھا، میں یکجائی تھا تو ہر جائی تھا، میں مجاہد تھا تو مجاور سا، افما نحن بمیتین، یار دی کیا ہم مرنے والے نہیں تھے مگر پہلی موت، جی وما نحن بمعذبین، افما بھی کہ فما نحن بمیتین، کیا بلا ہم مرنے والے نہیں تھے، مرے ہیں نا، مگر پہلی موت، اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، نہیں ان هذا لهو الفوز العظیم، بے شک یہ البتہ وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بس پہلی موت آئی، ہن موت کوئی نہیں، اور جہنم میں عذاب ہی، مثل اس کے بچائی عمل کرے، عمل کرنے والے آخرت کے لیے، کیا یہ بہتر ہے بیعتبار مہمانی کی، یا ام شجرۃ الزقوم، شجرۃ الزقوم، جی شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت، تھور کا درخت، بے شک ہم نے اس کو بنایا عذاب مشرکوں کے لیے، وہ زقوم درخت ہے جو نکلے گا جہنم کے واسطے میں، اس کے پھل گویا شیطانوں کے سر ہیں۔ لاہور جاؤ نا کالا شکاگو، اتنے ایک بابا بیٹھا ہونا، کسی دیکھا وہ اتنا بڑا سر دیکھے نا، اس آن دیکھ کے ایسا میں لے کرو کانہو روس الشیاطین، تو ویسے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بس بے شک وہ البتہ کھانے والے ہوں گے اس سے، اچھا پھر بھرنے والے ہوں گے اس سے، پیٹوں کو بھوک لگی ہوئے تو آدمی سوکھی روٹی نہیں کھا جانا، تے نہ لگی ہوئے تو پراٹھے بھی ماحول پسند نہیں آنے، جی تو قیامت آ دن بھوک لگی اسی جہنم میں تے زقوم کھا جا سک، پھر بے شک البتہ ان کے لیے اس پہ البتہ پینا ہوگا کھولتی ہوئی پانی سے، پھر بے شک ان کا لوٹنا ہوگا البتہ جہنم کی طرف، بے شک انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو پایا تھا گمراہ، تقلید ابناء بالآبا کرتے تھے، بس وہ ان کے قدموں کے نشانوں پہ تیزی سے چلائے جاتے تھے،
اور البتہ تحقیق ان سے پہلے اکثر پہلے گمراہ ہوئے، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ان میں ڈرانے والوں کو، فانظر پھر دیکھ میرے لاڈلے پیغمبر دیکھ، کیف کان عاقبۃ المنذرین کس طرح ہوا انجام ڈرائے ہوئیوں کا، کتنا سخت عذاب آیا اور کیسے آیا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، جن کو پکارتے ہو ان پہ خود مصائب آئی، برگزیدہ پیغمبروں پہ مصائب آئی۔ پہلا قصہ، البتہ تحقیق ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا، بس البتہ ہم اچھے ہیں جواب دینے والے، واہ واہ ہے جواب دینے والے۔ ہم نے نجات دی نوح کو اور اس کے آل کو بڑی پریشانی سے، بنایا ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والے، اور چھوڑ دیا ہم نے اس پہ پچھلوں پہ یہ بات، نوح نے ہماری توحید کا ڈنکا بجایا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام و نوح پہ جان والوں پہ، انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین۔ شیعہ کہتے ہیں ہمارا ذکر قرآن میں آوے انہ من شیعتی، لہذا ہم حق پہ ہیں۔ پھر انہیں کہو کہ فرعون کا بھی ذکر ہے، اس کو کہو بھی حق پہ ہے، قارون بھی حق پہ ہے، بلعم بن باورہ بھی حق پہ۔ بے شک نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے البتہ ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے علیہ السلام، جب آیا اپنے رب کے پاس صاف دل درست کے شرک کی آفت نہیں، جب کہا اپنے باپ آزر اپنی قوم کو ماذا تعبدون، علم معنی میں تحقیر ہے ان کے معبودوں کی، کس کی تم عبادت کرتے ہو، کیا جھوٹے معبود اللہ کے سوا تم انہیں چاہتے ہو، ارادہ کرتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، بس کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں، چھوڑو انہوں نے جھلو۔ پھر دیکھا حضرت نے دیکھنا ستاروں میں انہیں تاثر دینے کے لیے، کیونکہ وہ نجوم ستاروں کو دیکھ کے اپنے اندازے لگاتے تھے نا، تو نوح علیہ السلام نے ستاروں میں دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں دیکھا صرف تاثر دینے کے لیے۔ حضرت فرمان لگے انی سقیم، میں مغموم ہوں، بات کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں کی گل اس کو کی کہہ رہے بیمار ہوں، جھوٹ نہیں تھا، مغموم تھے، بیمار اس لیے کہ یہ تم جو شرک کرتے ہو مجھے بیماری لگ گئی ہے، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ پھر لوٹے اس سے پیٹھے دیتے ہوئے، گلہ باتہ کر کے آ گئے۔ پھر حضرت متوجہ ہوئی ان کے معبودوں کی طرف، بتوں کو بطور مذاق کا، کیا تم کھاتے نہیں ہو، ادھرو آج چڑھے ہو نا میرے اگے۔ حالانکہ یہ نہیں تھا کہ یہ بہت سن رہے ہیں، جس طرح ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب تھے تو حلوے سے انہیں بڑی محبت تھی، بڑا عرصہ مقتدیوں کی طرف سے حلوہ نہیں آیا، ایک دن پرات بھری ہوئی آئی تو جلدی سے اسے سینے سے لگا کہتے براؤ کے تھے مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ، کیا تمہیں بولتے نہیں ہو، جس طرح مولوی حفیظ اللہ صاحب بریانی بڑی پسند کر دینا، یہ نہ کرو پہلے سینے نہ لگائے کرو پرات۔ پھر متوجہ ان پہ مارتی ہوئی دایات کے ساتھ، فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، پھر متوجہ ہوئی قوم مشرک حضرت کی طرف دوڑتے ہوئے، کہ سارے معبودن کو کس مارا، حضرت نے فرمایا چنگے معبودن کے جنہاں کوئی مار گیا تھے پتہ ہی کوئی نہیں، اور کلاڑا بڑے نے گلے ڈال دیتا۔ کہا کیا تم عبادت کرتے ہو جن کو تم ہاتھوں سے تراشتے ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا، کہنے لگے بناؤ اس کے لیے چخا، ایک تعبیر بناؤ، پھر ڈالو اسے آگ میں۔ یہ جگہ میں نے عرفہ شہر ہے شام کا، ترکی جب میں گیا تھا تو دیکھیے یہ جگہ میں۔ پھر ارادہ کیا انہوں نے اس کے ساتھ تدبیر کا، پھر کر دیا ہم نے ان کو زیادہ نچلوں میں۔ حضرت نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، بے شک میں جانے والا ہوں رب کی طرف، ان قریب میری رہنمائی کرے گا، جی مجھے بتائے گا۔
اے رب میرے بخش دے مجھے صالحین سے بیٹا. پیغمبر فطرتاً توحیدی ہوتا ہے. فرمایا یہ لوگ تنگ کر اب ہم چلتے ہیں کہیں. چل میرے ہم نشیں کہیں اور چل، اس عمل میں ہمارا گزارا نہیں. عبد المتین کیسے پڑھنا؟ رب ہب لی من الصالحین. پھر ہم نے خوشخبری دی لڑکے کی. حضرت اسماعیل ہے، یہ حضرت اسماعیل مراد ہے جی. اور یہ کہنا کہ حضرت اسحاق مراد ہے یہ اسرائیلی جھوٹی روایت ہے. نہیں، ان کے بارے میں آگے اور مقام میں آتا ہے جی. اور اس سے مراد جو ہے نا بشرنا حضرت اسماعیل ہے. ادھر ہے وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب. تو حضرت اسحاق کو ذبح کرنے کا حکم نہیں تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تھا. اسحاق علیہ السلام نے حلیم حوصلے والا بیٹا ہوگا. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. پر جب وہ بیٹا آپ کے ساتھ پہنچا جوانی کو، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. 13 سال کی عمر. خواب آئی حضرت کو کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. پھر آئی خواب، پھر آئی خواب. اور پیغمبر کی خواب ہوتی ہے وہی. ہمارے لیے خواب حجت نہیں، پیغمبر کے لیے وہی. ایک دن بیٹے کو کہتے ہیں تصغیر، اظہار محبت، اے میرے بیٹا بچڑا پتری، بے شک میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. مولویو ذبح تو کا نہیں آیا، ذبح کر دیا نہیں، ذبح کر رہا ہوں. تو ذبح کیا نہیں کہ چھری چلا رہے تھے، کر تو نہیں دیا تھا، اس لیے مضارع کا صیغہ ہے. بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. آج احمد کو یا سلیمان کو ابو کہے نا کہ یہ کام کرو تو سوچیں گے وہ حضرت اسماعیل تھے. باپ نے کیا کہا؟ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى. پھر دیکھ تو کیا دیکھتا ہے، مجھے مشورہ دے بیٹا. بار بار خواب آ رہی ہے ذبح کرنے کی. قال یا ابت افعل. وہ 15ویں صدی کا بیٹا نہیں تھا، جا جا کام کر. اے ابا جی کر گزر جو تجھے حکم دیا گیا ہے. تو ذبح کر، ہم ذبح ہونے کے لیے تیار. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. جن کے باپ زندہ ہے خوش قسمتی سمجھو. باپ کوئی کام کہے اور وہ شریعت کے خلاف نہ ہو تو کہا کرو یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ اس کی بڑی برکات ہوگی. وقتی طور پہ گھاٹا بھی ہو، ماں باپ کی بات مان لو، انشاءاللہ انشاءاللہ فائدہ ہو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ہر قریب پائے گا تو مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے. تفسیر میں حدیث میں بڑے لمبا واقعہ آتا ہے، یہاں چونکہ ترجمہ ہے. فلما اسلما، پر جب دونوں جھک گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. اور لٹا دیا انہیں للجبین، پیشانی کے بعد نہیں کہ اوندا لٹایا، کروٹ کے بعد. جبین کہتے ہیں یہ دو جو سائڈ ہے نا قاری اسماعیل صاحب، ایک کو ایسے لٹایا، جو کہتے ہیں الٹا لٹایا یہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. پھر باندھ دیا رسیوں سے کہ تڑپے نہیں، یہ بھی کوئی بات نہیں. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. اور یہ جی ادھر دیکھو، ادھر اللہ نے ایک تانبے کا ٹکڑا رکھ دیا کہ چھری نہ چلے. پھر معجزہ کس کا ہے؟ یہ کوئی نہیں، یہ سب من گھڑت چیزیں ہیں. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. لٹا دیا کروٹ کے بل. یہ ذبح کر رہے ہیں. فارغ ہوئی دیکھا تو دبا ذبح ہے اور حضرت ہنس رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. دو پیغمبروں کا ذکر ہے نا. نوح علیہ السلام بچانا چاہتے تھے، بچا نہیں سکے، غرق ہو گیا کنعان. حضرت ابراہیم ذبح کرنا چاہتے تھے لیکن ذبح نہیں کر سکے کیونکہ متصرف الامور کون ہے؟ اللہ. دیکھیں نا دو پیغمبروں کا ذکر، ایک بچانا چاہتے ہیں، ایک مارنا چاہتے ہیں. وہ بچا نہ سکے، یہ مار نہ سکے. سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. ہم
ہم نے آواز دی اس کو کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تحقیق تو نے سچ کر دکھلایا خواب کو، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، یہ ایک شرط ہے تو جزا معذوف ہے بھائی، جرا ما جرا، جرا ما جرا، ما لا یطیق سماع السامعون، پھر ہوا وہ کچھ ہوا جو سننے والا سن نہیں سکتا۔ کیا ہوا؟ اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا، یہ مقصد ہے، جرا ما جرا، ہوا جو ہوا۔ سمجھی بات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقتاً ذبح کیا تو نہیں تھا، تو پھر اذبح کیوں کہا؟ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات کسی فعل کی کیا لفظ ہے جی؟ شروعات سے بھی اس فعل کا اطلاق کیا جاتا ہے، تو شروع تو کر دیا تھا نا ذبح کرنا، لیکن اس سے میں نے زبردست آپ کو جواب دیا ہے کہ ذبح تو کا نہیں آیا بلکہ اذبح ہوا ہے۔ یہ جواب ذرا علمی جواب ہے، کسی فعل کو شروع کر دینا گویا کیا ہے۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، پیپر بنانے والا اکثر کہتے ہیں میں نے تو آسان سے پیپر بنایا، اور جو ممتحن کہے کہ کوئسچن پیپر بڑا سخت ہے تو پھر وہ ہوتا سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے امتحان لیا، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ البتہ واقعہ البتہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کا بدلہ دیا بہت بڑے ذبیحے کے ساتھ، دمبا سفید رنگ کا سینگوں والا، چھوڑ دیا ہم نے اس پہ پچھلوں پہ یہ بات۔ کہیں کہنے استاد جی پھر اس دمبے تے گوشت تک کی بڑے سی جی تے پائے تک کی بڑے سی، میں کہ تھوڑی پھانسی دی گھر بھیج چھوڑے سکتے ایسے سوال۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، سلام و ابراہیم پہ، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں موحدین کو، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اب آئے ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق کی جو نبی تھا صالحین میں سے، برکت دی اس پہ اور اسحاق پہ، اور دونوں کی اولاد سے مواہد بھی گزرے ہیں، ظالم لنفسی مشرک بھی گزرے ہیں کھلے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ حاجی بشیر صاحب کی زوجہ محترمہ بیمار ہیں اور بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ اللہم ادخلنا فی جنات النعیم، اللہم ادخلنا فی جنات النعیم، اللہم ادخلنا فی جنات عدن، اللہم ادخلنا فی جنات الفردوس، آمین یا رب العالمین برحمتک یا